محترم ناظرین، آپ نے گورنر راج کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں گورنر راج کیا ہوتا ہے اور ماضی میں کب اور کس صوبے میں لگایا گیا؟ گورنر راج دراصل کسی صوبے کا نظامی حکومت براہ راست وفاقی حکومت کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ یاد رہے کہ صوبائی گورنر وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، جنہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر صدر مملکت براہ راست تعینات کرتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 32، 33 اور 34 میں گورنر راج کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے۔ گورنر راج کے دوران بنیادی انسانی حقوق بھی معطل کر دیے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے اختیارات قومی اسمبلی اور سینٹ کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ کسی صوبے میں ایمرجنسی کی صورت میں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے، مگر 18ویں ترمیم کے تحت گورنر راج کے نفاذ کو صوبائی اسمبلی کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا، جس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے آسان نہیں کہ کسی صوبے میں مخالف جماعت کی حکومت کا اثر ختم کرنے کے لیے گورنر راج نافذ کریں۔ آئین کی شق 232 کے مطابق اگر ملک کی سلامتی جنگ یا کسی اندرونی اور بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور اس کا سامنا صوبائی حکومت نہ کر سکتی ہو تو صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ متعلقہ اسمبلی اس کی سادہ اکثریت سے قرارداد کے ذریعے منظوری دے۔ اگر متعلقہ اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر 10 دن کے اندر اس کی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کے لیے صوبائی اسمبلی کی قرارداد صدر کو بھیجی جائے گی۔ اگر صدر خود ہنگامی حالت نافذ کرتا ہے تو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے توثیق کے لیے پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ ماضی میں اس بات کی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان کے کئی صوبوں میں گورنر راج نافذ کیے گئے۔ حال ہی میں 25 فروری 2009 کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سفارش پر آرٹیکل 237 کے تحت صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف 2 ماہ کے لیے گورنر راج نافذ کیا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ اور ججز کی بحالی کے بعد گورنر راج ختم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے شہباز شریف کی نااہلی کے بعد پیدا ہونے والے بحران سے بچنے کے لیے صدر نے گورنر راج نافذ کر کے اختیارات گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو سونپے تھے۔ اس کے بعد جنوری 2013 میں بھی کوئٹہ میں خودکش اور کار بم دھماکہ ہوا، جس میں 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا تھا۔ سینئر صحافی حامد میر کے مطابق پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف گورنر راج کے نفاذ کے بعد آئین میں ترمیم کی گئی تھی اور آرٹیکل 232 کے تحت اس امر کو یقینی بنایا گیا تھا کہ صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر گورنر راج نافذ نہ ہو۔ حامد میر کے مطابق 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو پنجاب میں پولیس نے ہڑتال کر دی تھی، جسے ناکام بنانے کے لیے گورنر مصطفیٰ کھر کو خصوصی اختیارات دیے گئے تھے۔ بطور گورنر ان کا دور سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا۔ گورنر مصطفیٰ کھر نے پولیس کی ہڑتال ناکام بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ذریعے تھانوں اور ٹریفک کا انتظام چلانا شروع کر دیا تھا اور بعد میں فیڈرل سیکورٹی فورس بھی تشکیل دی گئی، جس کے ذریعے وفاق صوبوں میں براہ راست انتظامی امور میں مداخلت کر سکتا تھا۔